السلام علیکم دوستو، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے بات کری تھی، سی یو ٹی ایم میں اردو آپ کے سامنے سلیبس یا پیٹرن پیش کیا تھا، اور میں نے آپ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا کوشچن پیپر اور اس کا آنسر کی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہرحال جب وعدہ کر لیا تھا تو آپ سے نبھانا بھی تھا۔ ان سب تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اب آپ کے سامنے سی یو ٹی کا جو ایم اے اردو کا کوشچن ہوا تھا میں آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ یہ ہے 2022 کا ہے، اور اگر مجھے 23 کا بھی ملا، 2023 کا، تو میں آپ کے سامنے ضرور حاضر کروں گا، اور اسے بھی آپ کے سامنے لانے کی پوری کوشش جاری ہے۔ دیکھو، جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس میں ٹوٹل 100 کوشچن ہوتے ہیں اور 75 سبجیکٹو ہوتے ہیں، 25 آپ کے آئی کیو لیول کے حساب سے ہوتے ہیں۔ یہ یہاں پر دیکھ رہے ہو آپ، یہ کیو بی آئی ڈی، یہ کوشچن آئی ڈی ہے، اور اسی کے بعد یہ آپ کے سامنے کوشچن ہے۔ بہرحال اب بات کو مختصر کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے کوشچن پڑھتا ہوں۔ دیکھیے، آئیڈینٹیفائی دا کریکٹ پریپوزیشن فار میکنگ اے میننگ فل سینٹینس۔ دا ایکٹیویٹیز فاؤنڈ ڈیٹ دا وتھ ڈمواد اسٹیبلڈ۔ اس میں فل ان دا بلینک سے دا نے یا آن آئے گا، ٹو آئے گا، ان آئے گا، ایٹ آئے گا۔ پھر ان میں سے کون سا شبد دیشج شبد ہے؟ چمچا ہے، وکیل ہے، چوہا ہے، آوارہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، آئیڈینٹیفائی میننگ آف دا انڈر لائن آئیڈیم فار دا اپوزیشن گیون آپشن گیون۔ یہ بلیک اینڈ بلو ہے تو اس کے بتانا ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ ہندی کا بھی دیا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے، اسی طرح یہ آئی کیو لیول کے حساب سے آپ کے ہندی کے مطلب یہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، لیکن ہاں یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اردو تھی، ہمارے پاس یہ کیوں آگے نہیں۔ آپ کے ٹیسٹ، آپ کے جو ایک طرح سے 2 پارٹ ہوتے ہیں، پارٹ اے میں آپ کے اس طرح کے کوشچن ہوتے ہیں، اور پارٹ بی میں آپ کے سبجیکٹو ہوتے ہیں، جو آپ کو دونوں کمپلسری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، اس کے اندر نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے۔ نیگیٹو مارکنگ کے ساتھ ساتھ اگر آپ سے یہ کوشچن نہیں آتے تو آپ کو جہاں پر ان کوشچن کا آنسر نہیں آتا، تو جہاں تک آپ کو ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہوا، تو آپ اس کو ضرور کر آئیں۔ یہ نہیں کہ مطلب آپ سے نہیں آتا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اگر نیگیٹو مارکنگ بھی ہے، آپ جب بھی کوشچن کا آنسر جو بھی آپ کو آتا ہے، جو بھی آپ اس پہ شور ہوں کہ ہاں یہ بیٹر ہے، تو وہ آپ کو ضرور کرنا ہے۔ اب یہ ہم آ گئے ہیں کوشچن نمبر 26 پر، جس کی آئی ڈی ہے 3131635311۔ اب دیکھیے، یہاں سے جتنا انشاءاللہ مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کے آنسر ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی پینسل اور کاپی لے کر بیٹھیں اور اس کوشچن بھی اتارتے رہیں، اور میں آپ کے ساتھ ساتھ آنسر بتاتے جاؤں گا۔ مثنوی سحر البیان کس نے لکھی؟ پنڈت دیا شنکر نسیم نے، میر حسن نے، یا نواب مرزا شوق، یا ملا وجہی؟ یہ ہمارا اس کا ہے میر حسن۔ مثنوی سحر البیان کس نے لکھی تھی؟ میر حسن نے۔ آپ کا اس کا بھی ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوشچن نمبر 27 ہے، مرثیے کے کتنے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں؟ یہ بہت آسان سوال ہے، اس کا ہے 7۔
फिर है अमराव जानादा किसका नॉवेल है? अमराव जानादा किसका नॉवेल है? किसका है? मिर्ज़ा हादी रुस्वा का। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेमचंद है, अस्मत चुगताई है, कृष्ण चंद्र है, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा हैं। तो आपका जो ऑप्शन है वो है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा। तंतो मज़ा की फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतो मज़ा की मशहूर किताब आबगम किसकी तसनीफ़ है? ये है मुश्ताक अहमद यूसुफ, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा अहमद जमाल पाशा, तीसरा है ज़रीफ़ लखनवी और चौथा है मुश्तबा हुसैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। फिर इसका क्वेश्चन आईडी 15 और क्वेश्चन नंबर 30 है, दक्कन में उर्दू किसकी किताब है? दक्कन में उर्दू किसकी किताब है? एक पहला ऑप्शन है शमसुल्लाह कादरी, दूसरा है महीनुद्दीन कादरी ज़ोर, तीसरा है नसीरुद्दीन हाशमी और चौथा है सैयद जाफ़र। तो इसका जो आंसर की है वो है नसीरुद्दीन हाशमी। 30 क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन आईडी से 131635 ये है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? 17 अक्टूबर 1817 या सेकंड ऑप्शन है 18 नवंबर 1816, 20 दिसंबर 1819, 28 जनवरी 1820। तो इसमें बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई है। मैं आपको और बता दूं कि 17 अक्टूबर 1817। अब है क्वेश्चन नंबर 32, अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम की इस्लाह किससे ली? अल्ताफ हुसैन हाली से या अल्लामा शिबली नोमानी से या दाग दहलवी से या फिर फानू बदायूनी से? इसका है दाग दहलवी। इन्होंने अपने कलाम की इस्लाह जो ली थी वो अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम की इस्लाह दाग दहलवी से ली थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, सीरीज नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर है 18, एक लड़का किसकी मशहूर नज़म है? एक लड़का किसकी मशहूर नज़म है? वो है अख्तरुल ईमान है, फैज़ अहमद फैज़ है, नासिर काज़मी है, मीरा जी हैं। तो अख्तरुल ईमान जो है वो किसकी है? और ये अख्तरुल ईमान की है। कौन सी मशहूर नज़म है? वो है एक लड़का। फिर है क्वेश्चन नंबर 34, किस नक़ाद का ताल्लुक तरक्की पसंद तनकीदी दबिस्तान से था? तरक्की पसंद दबिस्तान तनकीदी दबिस्तान से था, किसका था? वो कलीमुद्दीन। नंबर 1 कलीमुद्दीन अहमद हैं, दूसरा है गोपी चंद नारंग, फिर तीसरा है एहतशाम हुसैन, फिर चौथा है शमशुर रहमान फारूकी। तो जिसका ताल्लुक था वो होते हैं एहतशाम हुसैन। फिर है घेसु प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है? घेसु प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है? नंबर 1 दो बेल, नंबर 2 ईदगाह, नंबर 3 कफर, नंबर 4 सवा शेर के हूँ। तो ये जो है ये है आपका कफन। कफन के अंदर जो घेसु है वो प्रेमचंद के अफसाने का किरदार है। फिर है क्वेश्चन नंबर 36, बहते चराग किसका अफसानी मजमुआ है? नंबर 1 प्रेम नाथ परदेसी, नंबर 2 नंदलाल बेगर्ज, नंबर 3 देना नाथ दिलगेर, नंबर 4 कश्मीरी लाल जाकिर। तो बहते चराग किसका अफसानी मजमुआ है? ये अफसानियों का मजमुआ है। ये किसका है? ये है प्रेमनाथ परदेसी का। फिर है क्वेश्चन नंबर 37 कि इस गैरत नाहेद की बरन बरतानबे देबक शोला सा लपक जाए बे आवाज़ तो देखो, इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है? नंबर 1 तशबिया, नंबर 2 इस्तारा, नंबर 3 पेकर, नंबर 4 अलामत। इसमें तशबिया का इस्तेमाल हुआ है और आप खुद देख सकते हैं कि शोले की बात हो रही हो, जहाँ आवाज़ की बात हो रही हो, वहाँ पर तशबिया का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 38, यकफ़ना किसे कहा जाता है? यकफ़ना किसे कहा जाता है? ये हैं जिन्होंने सिर्फ मरसे कहें या जिन्होंने सिर्फ कसीदे कहे, नंबर 3 जिन्होंने सिर्फ गज़लें कहीं, नंबर 4 जिन्होंने सिर्फ नज़में कहीं। यकफ़ना किसे कहा जाता है? यकफ़ना कहा जाता है जिन्होंने सिर्फ गज़लें कहीं। इसका सी ऑप्शन वो क्या है? ठीक है। फिर है आपका
مرزا غالب نے کس کی مداح میں قصیدہ لکھا؟ منشی ہرگوپال دفتہ، بہادر شاہ ظفر، نمبر 3 میر مہدی مجروح، نمبر 4 مومن خاں مومن۔ تو مرزا غالب نے کس کی مداح میں قصیدہ لکھا؟ وہ ہیں بہادر شاہ ظفر، اور یہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے جڑے بھی تھے۔ اور میں بتا دوں بہادر شاہ ظفر کے زمانے کے یہ شاعر بھی ہیں، اور بہادر شاہ ظفر کے یہ استادوں میں بھی شمار ہوتے ہیں، لیکن کہیں کہیں شمار ہوتے ہیں۔ کوشچن نمبر 15 ہے، یعنی کوشچن نمبر 40 کی کسی دیش میں کسی راجا کے گھر ایک بیٹا تھا، اسے اس کے ماں باپ اور سب گھر کے لوگ کنور ادے بھان کر کے پکارتے تھے۔ سچ مچ اس کے جوبن کے جوت میں سورج کی ایک سوتا ملی۔ مندر یا بالا اقتباس کس داستان سے ماخوذ ہے؟ یعنی جو اقتباس ہے یہ ایک داستان کا ہے۔ اگر آپ نے گریجویشن میں پڑھی ہوگی، آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھی ہوگی، یا آپ کے سامنے کسی ٹیچر نے کسی پروفیسر نے آپ کے سامنے بیان کی ہوگی، تو یہ کسی اقتباس سے لیا گیا ہے۔ یعنی کون سے اقتباس سے لیا گیا ہے وہ پوچھا ہے۔ نمبر 1 باغ و بہار ہے، یا نمبر 2 رانی کیت کی کہانی ہے، نمبر 3 تلمس ہوش رہا، نمبر 4 داستان امیر حمزہ۔ تو یہ کس سے لیا گیا ہے؟ یہ لیا گیا ہے رانی کیتکی کی کہانی سے۔ پھر ہے کوشچن نمبر 41، کس افسانہ نگار کے افسانوں کے تانے بانے پریم چند کے افسانوں سے ملتے ہیں؟ دیکھو کس افسانہ نگار کے کیا ملتے ہیں؟ تانے بانے کس مطلب پریم چند کے افسانوں سے ملتے جلتے ہیں۔ نمبر 1 سریندر پرکاش، نمبر 2 ہے بلراج مینرا، نمبر 3 خالدہ حسین، نمبر 4 اعظم کریوی۔ تو مطلب کس افسانہ نگار کے افسانے، کوشچن دھیان دے لینا، کس افسانہ نگار کے افسانے پریم چند کے افسانوں سے ملتے ہیں؟ تو وہ ہے اس کا کریکٹ آپشن، کریکٹ جو آپشن ہے وہ اچھا ہے، یا جو بیٹر ہے وہ ہے اعظم کریوی۔ ٹھیک، اب ہے مغربی ہندی کا تعلق کس ابھرنش سے ہے؟ ماگدھی ابھرنش، ارد ماگدھی ابھرنش، شورشینی ابھرنش، یا مہاراشٹری ابھرنش؟ تو مغربی ہندی کا تعلق، مغربی ہندی کا تعلق کس ابھرنش سے ہے؟ آپ کو یہ زبانوں کے ڈیٹیل دیکھنی پڑے گی، لیکن میں آپ کی نالج کے لیے پھر بھی بتا دوں کہ مغربی ہندی کا تعلق کس ابھرنش سے ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے شور شیریں ابھرنش۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ان زبانوں کی ہسٹری یا ان زبانوں کا اتہاس دیکھیں گے تو جب آپ کو معلوم ہوا کہ ہاں کون سی زبان سے نکلی ہے۔ اب کوشچن نمبر 43، محبت میں علی کو دیکھنا جی ہوا ہے دل میرا اب حیدرآباد۔ ٹھیک ہے، اس شعر میں کون سا لفظ ایہام کا ہے؟ محبت ہے، نمبر 2 علی ہے، نمبر 3 دل ہے، نمبر 3 حیدرآباد ہے۔ تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ ہے حیدرآباد۔ پھر ہے کوشچن نمبر 44، سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کہاں قائم کی تھی؟ وہ علی گڑھ میں قائم کی تھی، یا بنارس میں، یا غازی پور میں، یا مراد آباد میں؟ تو سر سید نے جو سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی وہ قائم کی تھی غازی پور میں۔ آپشن نمبر 3۔ پھر ہے کوشچن نمبر 45، ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس کہاں منعقد ہوئی؟ وہ کہاں ہوئی تھی؟ نمبر 1 آزاد میدان، نمبر 2 رام لیلا گراؤنڈ، نمبر 3 رفاح عام کلب، نمبر 4 بیگم حضرت محل۔ تو اس کا ہے رفاح عام کلب، سی۔ رفاح عام کلب کے اندر ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ پھر ہے کوشچن نمبر 46، خو گر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا۔ اس شعر میں ولی کی عظمت کا اظہار کیا گیا ہے، تو یہ شعر کس کا ہے؟ اس میں ولی کی بات بتائی جا رہی ہے، اور یہ شعر کس کا ہے؟ شاہ حاتم کا ہے، یا مرزا مظہر جان جانا کا ہے، یا میر تقی میر کا ہے، یا خواجہ میر درد کا ہے؟ شاعر پوچھتا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ شعر کس کا ہے، تو یہ شعر ہوتا ہے میر تقی میر کا۔ اب کوشچن نمبر 47، تیری گلی میں سارا دن دکھ کے کنکر چنتا ہوں، میرا دیا جلائے کون،
میں تیرا خالی کمرہ ہوں، تو جیون کی بحری گلی، میں جنگل کا رستہ ہوں۔ غزل کے یہ اشعار کس کے ہیں؟ نمبر 1 میرا جی، نمبر 2 نون میم راشد، نمبر 3 اختر شیرانی، نمبر 4 ناصر کاظمی۔ دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو۔ تیری گلی میں سارا دن دکھ کے کنکر چنتا ہوں، میرا دیا جلائے کون، میں تیرا خالی کمرہ ہوں، تو جیون کی بحری گلی میں جنگل کا رستہ ہوں۔ یہ کس کے اشعار ہیں؟ تو یہ ہیں ناصر کاظمی کے۔ اب ہے کوشچن نمبر 48، اقبال کی نظم ساقی نامہ کتنے بندوں پر مشتمل ہے؟ اقبال کی جو نظم ہے وہ ساقی نامہ کتنے بندوں پر ہے، یعنی کتنے اس کے اندر بند ہیں؟ تو نمبر 1 پہلا آپشن ہے 7، نمبر 2 8، نمبر 9، نمبر 3 9، نمبر 4 10۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے نمبر 1 7، یعنی اس کے اندر 7 بند ہیں۔ کس کی نظم ہے؟ علامہ اقبال کی نظم ہے، وہ ہے ساقی نامہ، بہت مشہور نظم ہے، کبھی پڑھنا ہو پھر اس کا ترجمہ دیکھنا۔ آگے کوشچن نمبر 49، فیض کے شعری مجموعے نقش فریادی کا مقدمہ کس نے لکھا ہے؟ کس کا؟ فیض کا جو شعری مجموعہ ہے، کون سا ہے شعری مجموعہ؟ مطلب جو بہت سارے غزل لکھتے ہیں ان غزلوں کا جو ایک طرف اکٹھا جو کرتے ہیں وہ مجموعہ کہلاتا ہے، اور جو وہ مجموعہ کہلاتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ غزل ہے، تو پھر وہ کیا ہوا؟ شعری مجموعہ۔ اب شعری مجموعہ اس کا ایک نام قرار دیا جاتا ہے، اس کا نام قرار تھا، اس کا جو نام دیا گیا تو وہ تھا نقش فریادی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نقش فریادی کا مقدمہ کس نے لکھا تھا؟ وہ ہے نمبر 1 جانثار اختر، نمبر 2 سردار جعفر، نمبر 3 نون میم راشد، نمبر 4 میراج۔ تو فیض کے جو شعری مجموعہ ہیں اس کون سا؟ وہ بھی نقش فریادی۔ اس کا مقدمہ کس نے لکھا تھا؟ اس کا مقدمہ لکھا تھا نون میم راشد نے، نون میم راشد نے۔ اب ہے کوشچن نمبر 50، اردو شاعر سے متعلق اپنے تنقیدی نظریات شبلی نے شعر العجم کی کس جلد میں بیان کیے ہیں؟ اردو شاعری سے متعلق کس سے متعلق؟ اردو شاعری سے متعلق اپنے تنقید، یعنی تنقید کے معنی خوبی اور خامی نکالنا، اپنے نظریات جو شبلی نے شعر العجم انہوں نے کتاب لکھی تھی، تو اس کے اندر انہوں نے بہت ساری جلدیں لکھی ہیں، تو اس کے اندر بتایا ہے کہ انہوں نے کون سی جلد میں یہ پیش کیا ہے۔ تو انہوں نے کون سی جلد میں پیش کیا ہے؟ نمبر 1 اول، نمبر 2 نمبر 3 سوم، نمبر 4 چہارم۔ تو انہوں نے کون سی جلد کے اندر پیش کیا ہے؟ وہ ہے چہارم کے اندر، جلد چہارم میں، یعنی آپشن 4 ڈی۔ ترقی پسند تنقیدی نظریات کا حامل مقالہ ادب اور زندگی کس نے لکھا ہے؟ ترقی پسند تنقیدی نظریات ادب اور زندگی کس نے لکھا ہے؟ نمبر 1 عالم مسرور نے، یا نیاز فتح پوری نے، یا اختر حسین رائے پوری نے، یا کلیم الدین احمد نے۔ تو وہ کس نے لکھا ہے؟ وہ لکھا ہے اختر حسین رائے پوری نے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ہے کوشچن نمبر 52، ان کے کردار یا تو فرشتے ہوتے ہیں یا پھر شیطان، یہ جملہ آل مسرور نے کس ناول کے کرداروں سے متعلق کہا ہے؟ نمبر 1 عبدالحلیم شرر، نمبر 2 قرۃ العین حیدر، نمبر 3 مولوی ڈپٹی نذیر احمد، نمبر 4 عصمت چغتائی۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے ان کے کردار یا تو فرشتے ہوتے ہیں یا پھر شیطان۔ تو یہ کس کے لیے کس کے ناول کے کرداروں کا ہے؟ انہوں نے کہا ہے مولوی ڈپٹی نذیر احمد کے لیے۔ کرشن کے کس مشہور ناول کے 3 ابواب تخیل، عمل اور زہر آب نام سے ہیں؟ نمبر 1 طوفان کی کلیاں، نمبر 2 آسمان روشن ہے، نمبر 3 شکست، نمبر 4 غدار، یا شاید غدار بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کرشن چندر کے کس مشہور ناول کے؟ تو وہ ہے شکست کے، وہ ہے شکست کے۔ اور اس چیز کا دھیان رکھنا، شکست بہت سارے کسی نے نظم لکھی ہے، کسی نے ناول لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ کشمیر میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ عبدالقادر سروری کی، یا شمس اللہ قادری کی، یا محن الدین قادری زور کی، یا شمس الرحمن فاروقی کی؟ تو وہ ہے عبداللہ قادر سروری کی۔ پھر ہے کوشچن نمبر 55، دیپک بدکی کے افسانے مجموعے کا کیا نام ہے؟ دیپک بدکی یہ ایک رائٹر ہے، تو انحراف، یا ادھورے چہرے، یا مسکرات ناسور، یا کانچ کا سوراخ۔ تو مطلب ان کے جو وہ ہے افسانوں کا مجموعے کا کیا نام ہے؟ تو وہ ہے ادھورے چہرے۔
پھر ہے آگے جموں کشمیر میں اردو ادب کی نشو و نما کے مصنف کون ہیں؟ کہاں پر؟ جموں کشمیر میں۔ نمبر 1 حامدی کاشمیری، نمبر 2 عبدالقادر سروری، نمبر 3 برج پریمی، یہ نمبر 4 نور شاہ۔ تو جموں کشمیر میں اردو ادب کی نشو و نما کے مصنف کون ہیں؟ یعنی جموں کشمیر میں اردو ادب کی نشو و نما یہ کتاب لکھی گئی ہے، تو اس کے رائٹر کون ہیں؟ حامدی کاشمیری ہیں، یا عبدالقادر سروری ہیں، یا برج پریمی ہے، یا نور شاہ ہیں؟ تو اس کو پوچھ رہا ہے، تو یہ ہے ان کے ہیں برج پریمی، سی۔ پھر ایسے ہیں آگے کوشچن دیکھیے 57 ایسے دو لفظ جو صورت یا تلفظ کے اعتبار سے مشابہ ہوں مگر ان کے معنی مختلف ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 پیکا، یا نمبر 2 تکرار، یا نمبر 3 رد العجز، یا نمبر 4 تجنیس۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں تجنیس۔ اب آگے دیکھیے کوشچن نمبر 58 ہم نے جس شخص کو توقیر شناسائی دی اس نے خوش ہو کے ہمیں عزت رسوائی دی، اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ نمبر 1 قول محال، نمبر 2 مبالغہ، نمبر 3 لفظ و نشر، نمبر 4 تلمی۔ تو اس میں جو استعمال جو ہوا ہے وہ ہے قول محال کا۔ پھر ہے کوشچن نمبر 59 مثنوی زیر عشق و دستاویز محبت نام سے کس نے ڈرامے کا روپ ادا کیا؟ نمبر 1 زہر عشق آغا حجر کاشمیری، یا نمبر 2 احسن لکھنوی، نمبر 3 طالب بنارسی، یا نمبر 4 امتیاز علی تاج۔ تو کس نے پیش کیا ہے؟ یہ پیش کیا ہے احسن لکھنوی نے، احسن لکھنوی نے۔ پھر ہے کوشچن نمبر 60 کس دکنی مثنوی کو اس طرح مدون کیا گیا ہے کہ ایک صفحے پر اصل مخطوطے کا عکس اور اس کے مقابلے صفحے پر محقق کا حل کردہ متن پیش کیا گیا ہے؟ نمبر 1 وہ ہے قطب مشتری، یا نمبر 2 پھول بین، یا نمبر 3 قدم راؤ، یا نمبر 4 علی نامہ۔ تو وہ کس پر پیش کیا ہے؟ وہ ہے قدم راؤ پر، سی۔ حکومت برطانیہ نے سر سید کو سر کا خطاب کب دیا؟ نمبر 1 1885، نمبر 2 1887، نمبر 3 1890، یا نمبر 3 1890، نمبر 4 1895۔ وہ دیا تھا 1887 میں۔ پھر ہے نیکسٹ کوشچن دہلی اور لکھنؤ کے دبستانوں کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ نمبر 1 معنی اور بلاغت، نمبر 2 زبان اور محاورے، نمبر 3 مذہب اور سیاست، نمبر 4 بادشاہ اور نواب۔ تو وہ کس پر ملامت ہے؟ وہ ہے زبان اور محاورے پر، یعنی ان دونوں لکھنؤ دبستان اور دہلی دبستان میں جو فرق تھا وہ تھا زبان اور محاورے پر۔ پھر ہے کوشچن نمبر 63 آثار الصنادید کا فرانسیسی ترجمہ کس نے کیا؟ نمبر 1 گارسا دتاسی، نمبر 2 گلکرست، نمبر 3 فیلکس بطرو، نمبر 4 ڈاکٹر حمید اللہ۔ تو آثار الصنادید کا فرانسیسی ترجمہ کس نے کیا تھا؟ یہ کیا تھا گارسا دتاسی نے۔ اب نیکسٹ کوشچن ہے ترقی پسند تحریک کی کس کانفرنس میں ڈاکٹر عبدالحلیم نے فحاشی کے خلاف قرارداد پیش کی جو نامنظور ہو گئی؟ نمبر 1 دوسری، نمبر 3 تیسری، نمبر 4 چوتھی، یا نمبر 5 پانچویں۔ ترقی پسند تحریک کی کس کانفرنس میں ڈاکٹر عبدالحلیم نے فحاشی کے خلاف قراردادی پیش کی جو نامنظور ہو گئی؟ وہ کون سی مطلب تحریک میں؟ نمبر 1 وہ دوسری تھی، تیسری تھی، چوتھی تھی، یا پانچویں تھی؟ تو وہ تھی چوتھی، آپشن نمبر 3۔ پھر ہے نیکسٹ کوشچن دکنی کے سب سے طویل مثنوی کون سی؟ یعنی دکنی دور کی سب سے طویل یعنی لمبی مثنوی کون سی ہے؟ نمبر 1 علی نامہ ہے، نمبر 2 خاور نامہ، نمبر 3 طوطی نامہ، نمبر 4 خوش نامہ۔ تو جو سب سے طویل نظم تھی وہ تھی خاور نامہ، بی۔ ذیل میں دعویٰ کیا گیا ہے اور اس کی دلیل بھی دی گئی ہے۔ نمبر 1 دعویٰ ہے انیس اور دبیر مرثیہ کے بڑے شاعر ہیں، دلیل کیونکہ ان کا تعلق دبستان لکھنؤ سے تھا۔ مذکورہ بالا دعویٰ اور دلیل کی روشنی میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1 دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں،
नंबर 2 दावा और दलील दोनों गलत हैं। नंबर 3 दावा सही मगर दलील गलत है। नंबर 4 दावा गलत मगर दलील सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है? इसमें ये ठीक बैठ रहा है दावा सही मगर दलील गलत है। ये दावा तो ठीक है, ये दावा तो ठीक है कि मतलब अनीस और दबीर मरसी के बड़े शायर हैं, लेकिन ये दलील गलत है क्योंकि उनका ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से था। अब क्वेश्चन नंबर 67 ये है, ज़ेल में दावा किया गया है और उसकी दलील भी दी गई है। नंबर 1 दावा हाली का शुमार उर्दू के अहम सवाने निगारों में होता है, ठीक। दलील इसलिए कि उन्होंने हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी जैसी सवाने उम्रियाँ लिखी हैं। मज़कूरा बाला दावा और दलील की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा और दलील दोनों सही हैं, ये दावा और दलील दोनों गलत हैं, ये दावा सही मगर दलील गलत है, ये दावा गलत मगर दलील सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक बैठता है? इसमें पहला ऑप्शन ठीक बैठता है, दावा और दलील दोनों सही हैं क्योंकि हाली का शुमार उर्दू के अहम ज़बान निगारों में भी होता है और ये भी सही है कि उन्होंने हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी भी लिखी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 68 ज़ेल में दावा किया गया है और उसकी दलील भी दी गई है। दावा उर्दू हिंद आरियाई की ज़ुबान नहीं है। दलील इसलिए कि उसका रस्मुल ख़त अरबी व फ़ारसी रस्मुल ख़त से माखूज़ है। तो मज़कूरा बाला दावा और दलील की सही रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो ये नंबर 1 दावा और दलील दोनों सही हैं। ये नंबर 2 दावा और दलील दोनों गलत है। नंबर 3 दावा सही मगर दलील गलत है। नंबर 4 दावा गलत मगर दलील सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक बैठता है? इसमें जो ऑप्शन जो बैठता है वो बैठता है दावा गलत मगर दलील सही है। ऑप्शन 4 ज़ेल में दावा किया गया है और उसकी दलील भी दी गई है। सर सैयद दावा क्या है? सर सैयद की तमाम तर काविशें सिर्फ तालीम पर मज़कूर थीं। नंबर दलील क्योंकि उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज काम किया था। गलत मज़कूरा बाला दावा और दलील की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज तो अलीगढ़ में ही कायम हुआ था और दावा और दलील दोनों सही हैं। नंबर 2 दावा और दलील दोनों गलत हैं। नंबर 3 दावा सही मगर दलील गलत है। नंबर 4 दावा गलत मगर दलील सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक बैठता है? इसमें बैठता है ऑप्शन डी दावा गलत मगर दलील सही है। नहीं, उनकी तमाम तरह की तालीम पर भी मौजूद नहीं थी, उन्हें बहुत सारी और भी ज़रूरियात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ेल में दावा किया गया है कि उसकी दलील भी दी गई है। दावा शुमाली हिंद खुसूसन दिल्ली में उर्दू गज़लगोई का रिवाज वली की बदौलत शुरू हुआ। दलील इसलिए कि वली ने दिल्ली का सफ़र किया। मज़कूरा बाला दलील की रोशनी में सही जवाब दीजिए। वही है कि दावा सही है गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक बैठता है? इसमें जो 70 का जो क्वेश्चन आंसर है वो है आपका सी दावा सही मगर दलील गलत है। क्वेश्चन नंबर 71 के दावा क्या है? सिर्फ अवध पंज ही तंज़ मज़ाक का एक बड़ा अखबार था। दलील क्या है? इसलिए कि सर सैयद अलीगढ़ तहरीक और मगरबी तहरीक के खिलाफ उसमें खूब लिखा। मज़कूरा बाला दावा और दलील की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। क्या वो है? दावा और दलील दोनों सही हैं। दावा और दलील दोनों गलत हैं। दावा सही मगर दलील गलत है। दावा गलत मगर दलील सही है। तो इसमें आपका डी सही है कि दावा गलत मगर दलील सही है। ज़ेल में दावा किया गया है और उसकी दलील भी दी गई है। दावा क्या है? मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के अव्वलीन नावल निगार थे जिन्होंने मिर्ज़ा ज़ाहिर दागबेग जैसा किरदार उर्दू फिक्शन को अता किया। दलील ये है कि मुमकिन हुआ कि वो दिल्ली कॉलेज के तालीम याफ्ता और सर सैयद की सोहबत याफ्ता थे। तो इसमें कौन सा ठीक है? इसमें दावा सही है या गलत है? ये है कि इसमें दावा और दलील दोनों सही हैं। मतलब इसका जो पहला ऑप्शन है 72 का पहला ऑप्शन वो सही है कि दावा भी सही है और दलील भी सही है। ज़ेल में दावा किया गया है उसकी दलील भी दी गई है। दावा क्या? उर्दू की नशोनुमा उसके इर्तिक़ा में सूफ़िया इकराम का अहम किरदार है।
دلیل کیونکہ وہ اپنی تعلیمات کو عوام تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اسے بولی اور زبان کا استعمال کی جسے عوام بولتی تھی۔ تو یہ کیا ہے، دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں، دعویٰ اور دلیل دونوں غلط ہیں، دعویٰ صحیح مگر دلیل غلط ہے، دعویٰ غلط مگر دلیل صحیح ہے۔ تو اس میں کیا بیٹھتا ہے، اس میں بیٹھتا ہے آپ کا اے، دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے 74 کوشچن پر کہ دیپک کنول نے اپنے بیشتر افسانوں میں کشمیر کو موضوع بنایا ہے۔ اچھا، دلیل کیونکہ ان کے افسانے مجموعے برف کی آگ کے سبھی افسانے کشمیر کے مسائل کا احاطہ کرتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے آپ کا، اس میں یہی ہے کہ دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں، یا دعویٰ غلط ہے یا دلیل صحیح ہے۔ تو اس کا جو پہلا آپشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں۔ 74 کوشچن کی دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں۔ اب 75 کوشچن نمبر 75 کہ آغا حشر کاشمیری کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے، اس لیے کہ وہ الفریڈ تھیٹریکل کمپنی سے وابستہ تھے۔ تو اس میں کیا ہے، دلیل اور دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس میں جو دعویٰ صحیح ہے اور مگر دلیل غلط ہے، اس کا جو سی آپشن ہے وہ کریکٹ ہے۔ اب آگے بات کی جاتی ہے دعویٰ۔ جموں کشمیر میں اردو صحافت کی تاریخ انقلاب 1857 کے بعد یعنی 19ویں صدی کے نصف آخر سے شروع ہوتی ہے۔ دلیل کہ مہاراجہ رنبیر سنگھ نے جموں کشمیر کا پہلا اخبار بدیہ بلاس کو 1867 میں جموں سے جاری کیا۔ تو اس میں دلیل بتائیے، اس میں دلیل کیا ہے، اس میں دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں۔ کوشچن نمبر 76 کا دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں۔ اب یہ ہے کہ فکشن، دعویٰ کیا ہے، فکشن میں کرداروں کے بغیر پلاٹ کی تعمیر ممکن نہیں، اور دلیل کیا ہے، یہ اس لیے کہ فکشن میں کرداروں کی اہمیت ہے نہ کہ پلاٹ کی۔ اب اس میں کیا ہے، دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں، یا دعویٰ اور دلیل دونوں غلط ہے، یہ دعویٰ صحیح مگر دلیل غلط ہے، یہ دعویٰ غلط مگر دلیل صحیح ہے۔ تو اس میں آپ کا سی آپشن ٹھیک ہے کہ دعویٰ صحیح مگر دلیل غلط ہے۔ 77 کا سی آپشن کریکٹ ہے۔ اب دو بیانات ہیں، کیا ہیں، نمبر 1، رشید احمد صدیقی نے کہا یہ غزل اردو شاعری کا آبرو ٹھیک ہے۔ کلیم الدین احمد نے کہا غزل نیم وحشی صنف سخن ہے۔ اب یہ کیا ہے، ان میں دونوں بیانات صحیح ہیں یا دونوں بیانات غلط ہیں، یا پہلا بیان صحیح دوسرا بیان غلط ہے، یا پہلا بیان غلط دوسرا بیان صحیح ہے۔ تو اس میں دونوں کا بیان صحیح ہیں، اس کا کیا ہے، پہلا رائٹ ہے۔ اب کوشچن نمبر 79، سید سلیمان ندوی کے مطابق اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے۔ محی الدین قادری نے کا کہنا ہے کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ اب اس میں کیا ہے، اب اس میں دونوں بیانات صحیح ہیں یا دونوں بیانات غلط ہیں، تو ان کے یہ دونوں بیانات غلط ہیں۔ 79 کا بی کہ ان کے دونوں بیانات غلط ہیں۔ پھر ہے 780 کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اردو سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ ٹھیک، قطب مشتری ملا وجہی کی مشہور نثری داستان ہے۔ تو یہ کیا ہے، دونوں بیانات صحیح ہیں یا غلط ہیں، دونوں بیانات صحیح ہیں یا دونوں بیانات غلط ہیں، یا پہلا بیان، تو اس میں کیا ہے، دونوں بیانات غلط ہیں۔ تو 80 کا غزل عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا ہے سی، عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا ہے سی، پہلا بیان صحیح اور دوسرا بیان غلط ہے۔ کوشچن نمبر 80 کا پہلا بیان صحیح اور دوسرا بیان غلط ہے، اور 79 کا یہ دونوں بیان غلط تھے۔ اب آتے ہیں کوشچن نمبر 81 پر کہ علامہ شبلی نے سر سید کی سوانح حیات جاوید نام سے لکھی۔ مسافر نمبر 2 ہے، بیان دوسرا ہے کہ مسافران لندن سر سید کا سفر نامہ ہے۔ تو یہ کیا ہے، بیان صحیح ہے یا غلط ہیں، تو بتا دیں کہ ڈی، پہلا بیان غلط اور دوسرا بیان صحیح ہے۔ کوشچن نمبر 81 کا پہلا بیان صحیح اور دوسرا بیان غلط ہے۔ اب آتے ہیں 82 پر کہ علیحدگی، تنہائی، بے دل، بے بسی، سماج اور روایت سے
انقطاع جدیدیت کے اہم عناصر ہیں۔ اچھا، بیان دوسرا ہے، پروفیسر احتشام حسین جدیدیت پسند نقاد تھے۔ تو اس کا کیا ہے؟ اس کا ہے جدید، دونوں بیانات صحیح ہیں، دونوں بیان غلط ہیں۔ تو اس کا ہے پہلا بیان صحیح اور دوسرا بیان غلط ہے۔ 82 کا تیسرا، پہلا بیان صحیح اور دوسرا بیان غلط ہے۔ پھر ہے، میر نے کہا تھا میرے کلام کی صنعت کے لیے فقط محاورہ اہل اردو ہے یا جامع مسجد کی سیڑھیاں۔ نمبر 2 ہے، دبستان لکھنؤ کی شاعری کی بڑی خصوصیت خارجت اور آرائشی اظہار ہیں۔ تو دونوں بیان صحیح ہیں یا دونوں بیان غلط ہیں؟ تو اس کا ہے 83 کا کہ دونوں بیان صحیح ہیں۔ پھر ہے کوشچن نمبر 84، حالی کا کہنا ہے کہ کسی شاعر میں 3 خصوصیات تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کا ہونا لازمی ہے۔ نمبر 2، علامہ شبلی نے اپنے تنقیدی خیالات کا اظہار مقدمہ شعر و شاعری میں کیا ہے۔ اچھا، دونوں بیان صحیح ہیں، دونوں بیان غلط ہیں، یہ ہے تو 84 کا جو ہے وہ سے تیسرا، پہلا بیان صحیح اور دوسرا بیان غلط ہے۔ پھر ہے کوشچن نمبر 85، اور آنا گھر میں مرغیوں کا مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے جس کا ایک کردار مرزا عبد الودود بیگ ہے۔ دوسرا ہے بیان انشائی اردو کی ایک افسانوی صنف ہے۔ تو یہ دونوں بیان صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ یا پہلا بیان صحیح دوسرا بیان غلط ہے؟ تو اس کا 85 کا ہے سی، پہلا بیان صحیح اور دوسرا بیان غلط ہے۔ نور شاہ کشمیر کے معروف افسانہ نگار ہیں۔ بے گھاٹ کی ناؤ اور گیلے پتھروں کی میغ ان کے افسانے مجموعے ہیں۔ نمبر 2، پریم ناتھ پردیسی کے افسانے مجموعے ابابیل یہ لوٹ آئیں اور یہ تنگ زمین ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دونوں بیان صحیح ہیں، دونوں بیان غلط ہیں، یا پہلا بیان صحیح دوسرا بیان غلط ہے، یا پہلا بیان غلط دوسرا بیان صحیح ہے۔ تو اس میں جو آپ کا 86 ہے اس کا پہلا بیان صحیح اور دوسرا بیان غلط ہے، سی آپشن ٹھیک ہے۔ ذیل میں 2 بیانات ہیں، جب کسی مشابہت کی باعث ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہ قرار دی جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، المیہ کا پلاٹ غم و اندوہ کے واقعات پر مبنی ہوتا ہے، اس میں اعلیٰ طبقے کے کردار شامل کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ پہلا بیان صحیح ہے، دوسرا بیان غلط ہے۔ تو اس کا کیا ہے؟ ڈی، پہلا بیان غلط اور دوسرا بیان صحیح ہے، اس کا ڈی آپشن ٹھیک ہے۔ پھر ہے 88 کا، ایسا انداز تحریر میں جس میں تخیلی اور تصوراتی کرداروں یا دوسرے لفظوں میں غیر روح اور غیر ذی عقل اشیاء کو جاندار بنا کر پیش کیا جائے تو اسے تمثیل کہتے ہیں۔ دوسرا بیان ہے، ڈراموں کے لیے مکالموں کا ہونا ضروری نہیں۔ تو اس کا کیا ہے؟ اس کا ہے سی، دو، پہلا بیان صحیح اور دوسرا بیان غلط ہے۔ اب ذیل میں زمرے دیے گئے ہیں، غزل سے کون سا شاعر ہے، مثنوی کون سا ہے، قصیدہ کس کا ہے، مرثیہ کون سا ہے؟ تو اس کا جو ہے اے، اس کا صحیح ہے۔ غزل غالب، مثنوی میر حسن، قصیدہ کس کا ہے؟ قصیدہ ہے سودا کا، اور مرثیہ کس کا ہے؟ میر انیس کا۔ پھر 2 زمرے دیے گئے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ یہ ڈرامے کے ہیں، تو اس کا جو آپشن ہے اس کا بھی اے ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہیں کوشچن نمبر 91، 2 زمرے دیے گئے ہیں، مطلب یہ بھاشاؤں سے کون سی برج بھاشا سے کون سی نکلی تھی، سید سلیمان ندوی نے کون سی کہا تھا؟ تو اس کا ہے کوشچن نمبر 91 کا ہے سی۔ اب ہے 92، یہ ہے گلدار دانش 4 گلشن بیتال 25 سنگشی، تو اس کا ہے ڈی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ہے 93، کوشچن نمبر 93 ہے، تو اس کا ہے غازی پور، مطلب کون سی سوسائٹی کہاں سے نکلی ہے؟ تو اس کا ہے سی۔ پھر ہے کوشچن نمبر 94، کہ کون سا شاعر کیا ہے؟ تو اس کا ہے 169 کا بی، 94 کا بی۔ پھر ہے 95 کا،
یہ عبد المغنی، یہ مطلب کس نے کہا تھا، کیا تھا یہ، مطلب کون سی کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ تو اس کا تھا بی۔ اس میں پھر دوبارہ ملاؤ، یہ مطلب کس نے کیا لکھا ہے، کس نے کیا لکھی ہے، کسی نے حیات جاوید یا اس طرح کی جو کتابیں ہیں، وہ اس کا کون سا آپشن ہے، وہ اس کا ہے اے۔ اس کا جوڑا ذیل میں زمرے دیے ہیں، ان کو ملاؤ، اس کا ہے ڈی۔ پھر ہے کوشچن نمبر 98، آخری سوال ہیں، آخری 2 سوال بچے ہیں، ان کا ہے بی۔ پھر ہے 99، اس کا ہے اے۔ پھر ہے آخری لاسٹ کوشچن، اس کا کیا ہے، سی۔ دوستو ویڈیو کیسی لگی، میں نے بس بہت تھوڑے مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں ضرور بتائیں، اور اسے اپنے دوست جو CUET ایگزام میں بیٹھنے والے ہوں ان کو ضرور اس ویڈیو کو ان تک پہنچائیں جو ان کے لیے یہ ویڈیو کارآمد اور فائدہ مند ثابت ہو سکیں۔ السلام علیکم، ہوتی ہے ملاقات پھر کسی ویڈیو میں۔